اور لے گیا کنیسہ کے اندر جا کے بیچا ہے، بڑے اچھے داموں سے بک گئی۔ پھر میں نے انجیل میں کیا، ایسے ہی کاٹا وعدہ کر کے لے گیا میں، انہوں نے بڑے شوق سے خریدی مجھ سے۔ انہوں نے کہا پھر میں نے قرآن کے اندر بھی یہی جو ہے نا جادو چلایا، کوئی آیتیں نکالی، کوئی پاس سے ڈال دی، اور جب میں لے گیا اس کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں، جو مسلمان بھی لیتا پکڑتا کہتا ذرا دکھانا مجھے، پہلے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہے کہ نہیں ہے، اور جہاں سے میں نے غلطیاں کی تھی وہ نکال کے میرے سامنے کہا کیونکہ میاں میں نہیں لینا۔ اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ یہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور اس کتاب کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور یہ میرے ایمان لانے کا سبب بنا ہے۔ ایک نسخہ نکلا قرآن پاک کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر سے، کوفے کے اندر جو حضرت علی کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی چھت کے اندر سے ایک نسخہ برآمد ہوا۔ یہ 2-4 سال پہلے، 5 سال کی بات ہے۔ یہ جو کافر ہے نا، یہ ایسے ڈائریکٹ تو بات نہیں کرتے، لیکن یہ باتیں بڑے بال پھیر سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں دے دیں، ہم اس کی جلد کریں گے، اس کو محفوظ کریں گے اور پھر آپ کو دیں گے۔ کہتے ہیں لے کر کے انہوں نے اس کو ٹیلی کیا آج کے نسخوں کے ساتھ، اور انہوں نے بھی سرٹیفکیٹ دیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ حضرت علی والے نسخے میں اور آج کے قرآن میں کوئی زیر زبر کا فرق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، انا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں۔ اور بھائی آگے سورہ نحل میں باتیں تو اللہ نے بڑی بڑی کی ہیں، لیکن ہم نے صرف ایک بات کرنی ہے انشاءاللہ، اور وہ ہماری آخری بات ہے آج کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ذرا توجہ فرمانا، تمہارے لیے تو چوپایوں کے اندر بھی عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے۔ گوبر اور خون کے چارہ کھاتے ہیں نا، گوبر بنتا ہے خون بنتا ہے، کیا پلاتے ہیں؟ لبنن خالصن، خالص دودھ پلاتے ہیں۔ کہندے نے بڑے شوق نال ساڈی مجھ 20 کلو دودھ دیندی، کتنا دودھ دیندی ہے؟ 20 کلو۔ ساڈی گاں 3 کلو دودھ دیندی ہے جناب، سائی وال دی گاں ہے۔ کہتے ہیں 2-4 کلو دودھ نکال لو، دودھ نکالتے ہوئے اس کے بعد چھری پکڑو، وہ اس کا ہوانہ جو دودھ سے بھرا ہوتا ہے اس کو کاٹو، دودھ نہیں نکلے گا، خون نکلتا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے وہ دودھ؟ وہاں ذخیرہ تو نہیں، اسی وقت جب آپ نکال رہے ہو اللہ بنا رہے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ وہ دودھ بنتا بھی جا رہا ہے اور آپ کے برتن میں نکلتا بھی جا رہا ہے۔ لبنن خالصا، اور دودھ بھی اللہ کہتے ہیں خالص ہے۔ ایتے 80 روپے کلو ہو گیا تو خالص پھر بھی نہیں لبدا، 80 روپے کلو حالے بھی نخرے نال دیندے نے۔ گل کریے نا یار دودھ چنگا نہیں، انہوں نے کہا چھڑ دو کسی اور کو لے لو۔ مولانا ضیاء القاسمی کے بھائی ہیں لاہور میں، قاری عبدالحی عابد صاحب، بہت بڑے مقرر ہیں، وہ بھی آیا کرتے تھے، جنہوں نے سنا ہے ان کو، ان کا تعلق گجر برادری سے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دن کیا پتہ نہیں فضل کریم گجر جڑا بھی سی انہوں نے کہ تسی دودھ وچ پانی کیوں پاندے ہو؟ وہ ساری برادری ماشاءاللہ ادھر ہی ہے، چاچے دے پتر، انہیں آخیا کاری جی قسمہ گونس پاک دی اسی دودھ وچ پانی نہیں پاندے۔ انہوں نے کہا پھر تسی کی کردے ہو؟ انہوں نے کہا اسی پانی وچ دودھ پاندے۔ اللہ تو کہتے ہیں لبنن خالصن، ہم خالص دودھ، میں نے کہا نا آپ یقین کریں اس وقت آپ تھن کو کاٹیں، اس کے حوانے کو کاٹ کے دیکھیں، دودھ کا کوئی ذخیرہ نہیں، نظر نہیں آئے گا۔ لیکن آپ کی بالٹی بھر رہی ہے، آپ کی بلٹوئی دونی بھر رہی ہے، 20 کلو دودھ 30 کلو نکال رہے ہیں آپ، کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے نسقیکم مما، ہم پلاتے ہیں لبنن خالصن، خالص دودھ پلاتے ہیں، اور سائغا للشاربین، اللہ کہتے ہیں جتنا مزے کا مشروب دودھ ہے دنیا کے اندر اتنا مزے کا اور کوئی مشروب نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے دودھ ایک ایسا مشروب ہے جو پیاس بھی مٹاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے، اس لیے فرمایا جب کسی کے پاس جاؤ تکیہ پیش کرے اسے رد نہ کرو، اور دودھ پیش کر دے انکار نہ کرو، نبی علیہ السلام کا فرمان۔ اور آگے اللہ نے بات کی من ثمرات النخیل والاعناب، لو یہ اس سے بھی کمال کی بات ہے، من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا،
یہ جو نحل ہے نا، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں من ثمرات النخیل والعناب، کھجوروں اور انگوروں کے پھل، کہ تتخذون منہ سکرا، جن میں سے تم شراب بھی بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور روزی بھی تمہیں حاصل ہوتی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. وأوحى ربک الی النحل، رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، القاء کیا، اس کے دل میں بات ڈالی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر چھتیں بنایا کر، ومن الشجر، اور درختوں کے اوپر لگایا کر، ومما یعرشون، چھتوں کے اندر بھی لگا لے، کوئی بات نہیں. ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر پھل کا جوس تو نے چوسنا ہے. فصلو کی سبول ربی کی ذلولا، یہ قرآن کا مسجع مقفع. ثم کلی، اور آگے فرمایا فصلو کی، ثم کلی من کل الثمرات فصلو کی. یہ ایک مستقل فن ہے. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے پروفیسر، انہوں نے بڑے اس طرح کے الفاظ جمع کیے ہوئے جو مسجع مقفع قرآن پاک کے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں، اور آگے بھی دیکھیں، فرمایا سبولا ربی کی ذلولا، سبولا ربی کی ذلولا. یہ قرآن کا حسن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے. اللہ کہتے ہیں لو بھائی، ہر پھل کا جوس یہ آپ نے چوسنا ہے اور پھر چلنا ہے رب کے تابع ہو کر رستے پر. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، ان کے پیٹوں میں سے ایک ایسا مشروب نکلتا ہے جس کا رنگ مختلف ہوتا ہے، لیکن فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء، اس کے اندر لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے. اچھا جی، آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں. اس کے لیے لوگوں کے اندر شفا، لوگوں کے لیے اس کے اندر شفا ہے. اب دیکھو ذرا، نبی علیہ السلام سفر میں ہے، ایک مرتبہ کھانا کھانے لگے، سالن کوئی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. کہتے ہیں ایک مکھی آئی شہد کی، وہ حضور کے کان کے پاس آ کے نا بھن بنا رہی، اونچی اونچی جو ہے نا وہ آواز نکال رہی ہے، گھوم رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ پریشان ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے پاس سالن نہیں ہے. وہ کہتی ہے یا رسول اللہ، یہاں یہ قریب ہی ہمارا چھتا لگا ہوا شہد کا، کوئی بندہ ہمارے ساتھ بھیجیں، وہاں سے شہد اتار کے لیں اور شہد کے ساتھ کھانا کھا لیں. یہ مکھی مجھے یہ کہہ رہی ہے. آپ نے حضرت علی سے ہی فرمایا ہونا، جاؤ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ بھائی، اور جا کر کے وہ شہد اتار لو. حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے شہد اتار لے. اب شہد کے ساتھ کھانا کھا لیا. ابھی کھانا کھا رہے ہیں، وہ مکھی جو ہے نا پھر بن بنا رہی ہے اور بڑے زور سے گھوم رہی ہے، گھوم گھوم کر رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اب کیا کہہ رہی ہے یہ؟ اب سالن تو اس نے ہمیں دیا، ہم نے کھا لیا ہے. آپ نے فرمایا اب یہ خود کچھ نہیں کہہ رہی، میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب دے رہی ہے. یا رسول اللہ آپ نے کیا سوال کیا ہے؟ میں نے اس سے یہ سوال کیا تھا کہ جو پھلوں کے جوس تم چوستی ہو وہ تو کڑوے ہوتے ہیں، اور جو تمہارے پیٹوں سے شہد نکلتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے. وہ کڑوے جوس پھلوں کے، یہ میٹھا شہد اس سے کیسے بن جاتا ہے؟ یہ میں نے اس سے سوال کیا، اور یہ جواب دے رہی ہے، بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول، ہمارا ایک سردار ہوتا ہے جو اس چھتے کی نگرانی کرتا ہے. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی تفصیل سے اس کا فلسفہ لکھا ہے. کہتے ہیں آپ کو شہد کے چھتے کے نیچے کئی مری ہوئی مکھیاں نظر آئیں گی، باقاعدہ گارڈ ہوتی ہے ان کی، اور ان کے بادشاہ کے حکم سے وہ گارڈ ہر آنے والی مکھی کو پہلے لے کر کے معائنہ کرتے ہیں، کہیں گند پر بیٹھ کے تو نہیں آئی، ہاں جی، اس کے گندی سمیل تو نہیں ہے اس کے اندر کہیں. اگر ہوتی ہے تو اس کو چھتے کے قریب نہیں جانے تھے، وہاں مار کے ڈال دیتے. یہ ڈیوٹی لگائی انہوں نے. ان کا ہمارا جو سردار ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ جب تم پھلوں کے جوس چوس کر کے آتی ہو تو آتے ہوئے سونے نبی پر درود پڑھا کرو. وہ خود بھی درود پڑھتا ہے، ہمارا بادشاہ ہمیں بھی درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے. اللہ کے رسول اس درود کی برکت سے اللہ ہمارے شہد کو میٹھا بنا دیتے ہیں. اس درود پڑھنے کی برکت سے وہ جو ہم پھلوں کا جوس چوستی ہیں، عرق کڑوا ہوتا تو کڑوا ہے اللہ کے رسول، لیکن آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ ہمارے شہد کو میٹھا کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اتنی کثرت کے ساتھ ہو سکے درود پاک پڑھا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ من صلی علیہ مرتن، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو میں 10 اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پڑھتے ہیں درود نبی پر، فائدہ اپنا ہوتا ہے، فائدہ اپنا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو بندہ میرے روضے پر آ کر درود پڑھتا ہے، ہاں جی میں اس کو خود سنوں گا، خود سنتا ہوں۔ بات ہو رہی تھی، ہاں جی آپ نے کسی صحابی سے کوئی بات کی کہ یوں ہوگا اگلے سال ہوگا، وہ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے شاید تم میری قبر پر گزر ہوگا تیرا آئندہ سال، ایسی کوئی بات ہو رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ درود پڑھے گا، اس نے صحابی نے تو سوال کیا، اس طرح کی بات آتی ہے کہ آپ تو پھر وہاں پر مٹی ہو جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ جب وہ موت آتی ہے نا، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی روح کو دوبارہ ان کے جسم سے جدا قبر کے اندر لٹانے کے بعد نہیں کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا جو روضہ پاک پر درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے زمین میں چلتے پھرتے ہیں، یبلغونی من امتی السلام، وہ میرے اوپر جو میرا امتی سلام پڑھتا ہے وہ لا کر کے میرے دربار میں پیش کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے درود پڑھا ہے، خوش قسمت ہیں وہ جو اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، ان کا نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ نبی کی محفل میں لیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی کثرت کے ساتھ اپنے پیارے محسن کائنات سونے نبی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھنا سننا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کا مفہوم پڑھنا سننا ایسے ہے جیسے 1000 رکعت نماز نفل کا پڑھنا۔ یا اللہ ہم چند گھڑیاں تیرا قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمیں بھی اس ثواب کا مستحق فرما، دنیا میں ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا، دین سے وابستگی اور دین میں ترقی کا ذریعہ بنا، اور آخرت میں ہماری نجات اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا۔ یا اللہ قرآن کی برکت سے ہمارے سارے کام بنا، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں ختم فرما۔ ہمارے ایک دوست ہیں، شروع میں ہم یہاں جب تہ خانہ بنایا ہمارے ساتھ ہوتے تھے، یہاں سے شفٹ کر کے لاہور چلے گئے، بھائی عمران صاحب ہمارے یہاں پہلے جماعت کے امیر بھی پہلے یہاں تبلیغی جماعت کے وہی تھے۔ کل ان کا سحری کے وقت فون آیا، بڑی دعا کی درخواست انہوں نے کی، کاروباری معاملے کے اندر کچھ پریشان ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ بڑے بنیادی ساتھیوں میں سے ہمارے تھے۔ اور بھئی کچھ لوگ ہیں وہ عمرے کے لیے گئے، انہوں نے دعا کی تھی کہ دعا کریں اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے تاکہ احسن طریقے سے ہم عمرہ ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جانے والوں کا عمرہ قبول فرمائے، اور جو جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اپنے گھر کی حاضری اللہ ان سب کو بھی نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے سونے نبی کے صدقے قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین احسن الجزاء۔